آج کل چلنے والی انڈیا اور پاکستان کے دوران ایک سنگین صورتحال کی مکمل تصویر۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر سے کشیدگی کی زد میں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے ہولناک حملے نے جہاں انسانی دلوں کو دہلا دیا ہے، وہاں دلی کی سیاسی قیادت کو بھی سخت اقدامات پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سانحہ تھا بلکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلے سے موجود ٹینشن کو مزید بڑھا گیا۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آج کل چلنے والی انڈیا اور پاکستان کے دوران ایک سنگین صورتحال کی مکمل تصویر۔ سو فرینڈز، ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ہٹ کر لیں۔ سو فرینڈز، ہم اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر سے کشیدگی کی زد میں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے ہولناک حملے نے جہاں انسانی دلوں کو دہلا دیا ہے، وہاں دلی کی سیاسی قیادت کو بھی سخت اقدامات پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک سانحہ تھا بلکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلے سے موجود ٹینشن کو مزید بڑھا گیا۔ حملے کے فوراً بعد انڈیا نے جو ری ایکشن دیا وہ سفارتی، سیاسی اور سیکیورٹی کے کئی محاذوں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم پورے واقعے کی تھوڑی سی ڈسکشن کریں تو منگل کی دوپہر کو پہلگام کے علاقے میں ہونے والے حملے میں 25 انڈین اور ایک نیپالی ٹورسٹ کی جانیں گئیں۔ اس واقعے نے پورے بھارت کو صدمے میں ڈال دیا کیونکہ یہ حملہ عام شہریوں پر ہوا، نہ کہ کسی فوجی قافلے یا چیک پوسٹ پر۔ اس لیے عوامی ری ایکشن بھی کئی زیادہ شدید تھا۔ انڈین میڈیا اور سیاسی حلقوں میں فوری طور پر یہ الزام پاکستان پر عائد کیا گیا کہ اس حملے کے پیچھے اسی کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے اس کی تردید آئی مگر انڈیا نے اسے ایک سفارتی موڑ کے طور پر لیا اور سخت اقدامات کا اعلان کیا۔ اسی روز شام کو وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر انڈیا کی ایک اعلیٰ سطح سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس میں وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، قومی سلامتی کے مشیر اور انٹیلیجنس اداروں کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ یہ اجلاس تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا اور اس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے ان فیصلوں کا اعلان ایک نیوز کانفرنس کے ذریعے کیا جس میں صحافیوں کو بھی سوالات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ خود اس بات کی علامت تھی کہ حکومت اس معاملے کو غیر معمولی اہمیت دے رہی ہے اور اس کا جواب بالکل سخت اور خاموش انداز میں دینا چاہتی ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں انڈیا نے کچھ بڑے اقدامات کیے جس میں سب سے پہلا اور اہم فیصلہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا تھا، جو دونوں ملکوں کے دوران دریاؤں کے پانی کی تقسیم سے متعلق ہے۔ یہ معاہدہ 1960s میں ہوا تھا اور اب تک کی کئی ٹینشنز کے باوجود برقرار تھا، لیکن اس بار انڈیا نے اسے معطل کر کے ایک سخت پیغام دیا ہے۔ دوسرا بڑا قدم جو انڈیا کی جانب سے اٹھایا گیا وہ تھا واگا بارڈر کو بند کرنا، جو دونوں ملکوں کے دوران زمینی رابطے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ اس بندش سے تجارت، سیاست اور عوامی روابط بھی متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ انڈیا نے سارک ویزا فیسلٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا جو پاکستانی شہریوں کو آسانی سے ویزا فراہم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کو جو اس وقت انڈیا میں رہائش پذیر ہیں 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ انڈیا نے دلی میں موجود پاکستانی سفارتکاروں کی تعداد 55 سے کم کر کے 30 کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے فوری طور پر نکالنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انڈیا نے اسلام آباد میں موجود ڈیفنس، نیوی اور ایئر ایڈوائزر اور اپنے دیگر عملے کو واپس بلانے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس حملے کے بعد انڈین فضائیہ کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ انڈیا صرف دہشت گردوں کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی نشانہ بنائے گا جو ان حملوں کی سازش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی اس میں ملوث ہے وہ جلد ہی ایک سخت جواب دیکھے گا۔ اس سلسلے میں وزیر دفاع نے تمام سیاسی جماعتوں کو جمعرات کی شام ایک اہم اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے تاکہ انہیں حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا جائے اور قومی سطح پر یکجہتی کا ایک پیغام دے سکیں۔
اس واقعے کے بارے میں عوامی اور میڈیا کے ریئیکشن کی بات کریں تو حکومت کے ان اقدامات کے بعد انڈین میڈیا میں پاکستان کے خلاف جذبات اور سخت قسم کے اقدامات کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز میں ماہرین دفاع، سیاستدان اور تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب صرف زبانی بیانات کافی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن اور عملی کارروائی کی ضرورت ہے۔ عوام میں بھی شدید غصہ ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور حکومت پر پریشر ہے کہ وہ کوئی تاریخی رد عمل دے تاکہ مستقبل میں یہ کوئی حرکت دوبارہ نہ ہو سکے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو انڈیا کے ان اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار معاملہ صرف احتجاج کی حد تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ تمام اقدامات ایک مکمل حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بالکل آئسولیٹڈ کرنا اور اندرونی طور پر پریشر میں لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی طرف سے کوئی مثبت یا کوئی ڈیفینسو ریئیکشن سامنے آئے گا؟ کیا دونوں ممالک کے دوران کوئی سفارتی راہ نکلے گی یا یہ کشیدگی مزید بڑھے گی؟ ان سوالات کے جواب آنے والے دنوں میں واضح ہو جائیں گے۔ فی الحال یہ بات طے ہے کہ جنوبی ایشیا ایک نئے بحران کے دھانے پر کھڑا ہے جہاں ایک معمولی سی غلطی بھی حالات کو بے قابو کر سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور اقدامات میں ہوش سے کام لیں ورنہ نقصان صرف سیاست کا نہیں بلکہ انسانیت کا ہوگا۔ سو فرینڈز، وی ہوپ کہ یہ ویڈیو اور اس میں ڈسکس کی جانے والی انفارمیشن آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور اس کا کنٹینٹ اچھا لگا ہے، ڈو لائک سبسکرائب آور ویڈیو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔